اللہ کی ذات چن لیتی ہے انسانوں کو اپنے اپنے کاموں کے لیے کہ الیکشن اب ہونا چاہیے، ناگزیر تھا پاکستان کے لیے۔ یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو ہمارے جج صاحبان ہیں انہوں نے ڈیسیژن لیا، تو الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو، الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کروایا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر و عافیت کے ساتھ یہ الیکشنز کا پروسیجر اپنے پایہ تکمیل کو پہنچا۔ رزلٹس آ رہے ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کا پلڑا بھاری ہے، آزاد امیدواران بھی کامیابی سمیٹ رہے ہیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت سینئر تاجر رہنما اور سینئر نائب صدر آل پاکستان انجمن تاجران لاہور ایس ایم اختر صاحب موجود ہیں۔ انتخابات پر بزنس کمیونٹی کیا دیکھتی ہے، جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، کیا رائے رکھتی ہے اور کیا اپنا اوپینین دیتی ہے اس الیکشنز کے حوالے سے، اور جو جماعتیں، جو سیاستدان کامیاب ہو رہے ہیں اور آج سے چند دن بعد ملکی باغ دور سنبھالیں گے، کیا نکات ان کے آگے رکھتے ہیں اور کیا ان کی حکومت سے گزارش ہوگی اور کیا بزنس کمیونٹی کی ترجیحات ہیں۔ اللہ کی ذات چن لیتی ہے انسانوں کو اپنے اپنے کاموں کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ میرے سے بہت لوگوں نے پوچھا جب الیکشن نہیں ہو رہے تھے کہ الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن کا کیا بنے گا۔ میں کہا یار آپ اللہ پہ توکل کریں، انشاءاللہ الیکشن ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو پرامن ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہر شخص چاہ رہا ہے آپ کہ الیکشن ہوں۔ یہ بڑا اچھا میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو ہمارے جج صاحبان ہیں انہوں نے ڈیسیژن لی کہ الیکشن اب ہونا چاہیے، ناگزیر تھا پاکستان کے لیے، لیکن پاکستان کی معیشت کا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اب انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو پاکستان بہتر سے بہتر ہوگا۔ جو بحران پیچھے گزرے ہیں کچھ 6-8 ماہ سے، اب وہ انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ جو کیفیت تھی لوگوں کی اب وہ بدل جائے گی، اب ترجیحات بدل جائیں گی۔ تو الحمدللہ میں مبارکباد دیتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کو، چیف منسٹر صاحب کو، الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے مینیج کروایا سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کے، اور پاکستان میں پورا امن الیکشن ہوں گے، اوور آل پورا امن الحمدللہ۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں اختر صاحب، یقیناً میں نے اپنے انٹرو میں بیان کیا کہ جو بزنس کمیونٹی ہے، تاجر برادری ہے، یہ اکانومی کی ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے۔ تو ایسی صورت میں آنے والی حکومت میں چونکہ بہت نقصان ہم سب نے برداشت کیا، تاجر نے برداشت کیا، ان سیاسی عدم استحکام کے تناظر میں یقیناً بزنس کمیونٹی اپنا معاشی قتل کرتی رہی۔ اب ایک سمت نظر آتی ہے کہ شاید یہ معاشی سیاسی استحکام پاکستان میں پیدا ہو جائے، تو اگر ہوتا ہے تو کیا اپنی آپ گزارشات گورنمنٹ آف پاکستان کے آگے رکھیں گے؟ کیا ترجیحات ہیں پاکستان انجمن تاجران کی اور پوری لاہور کی بزنس کمیونٹی کی جو نیولی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی اس سے؟ دیکھیں الحمدللہ پاکستان میں جو بھی جیتے ہیں وہ ہم میں سے ہیں، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بھی گورنمنٹ آئے، قومی اور صوبائی، ان کو یہ چاہیے کہ تاجروں کی مشاورت کے ساتھ یہ معاملے کریں۔ لیکن ہم کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ ان سے ٹیکس بھی لیتے ہیں، آپ ان کو لے کے بھی چلتے ہیں، یہ آگے چلتے بھی ہیں، یہ سیکٹر بھی اماؤنٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو فنڈ دیا ہوا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ ایسی پالیسی بنائیں 5 سال کے لیے یا جتنے عرصے کے لیے بھی یہ سمجھتے ہیں، 10 سال کے لیے یا 15 سال کے لیے، جس میں پاکستان گرو کرے، پاکستان آگے بڑھے، تاجروں کو موقع ملے کاروبار کرنے کا، کھل کے کاروبار کرنے دیں، ٹیکس آپ لیں۔ ٹیکس کے بعد کوئی ملک نہیں چلتا، میں بھی جانتا ہوں اس بات کو، لیکن ان کو کھل کے موقع دیں کہ جی کھل کے کاروبار کریں۔ تو اس سے ہم لوگوں نے ترقی کی ہے، تو دیکھیں جہاں بزنس ہوتا ہے وہاں ترقی بھی ہوتی ہے۔ لیکن آپ بزنس کرنے دیں گے، ان کی ایسی پالیسیاں بنائیں گے جس سے وہ کھل کے بزنس کرے گا۔ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آپ کو ٹیکس ریونیو آپ کو آئے گا گورنمنٹ کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ ہر کام کرنے کے لیے کسی قسم کا جو تاجروں سے ایک کمیٹی بنا کے ان سے مشورہ کیا جائے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ایک اچھا ذہن دیا ہوا ہے، کوئی اچھی بات کرے گا اس پہ عمل کریں۔ پاکستان کو مل کے، اب ہم سب کا بنتا ہے، فرض ہے کہ گورنمنٹ اور تاجر برادری مل کے ایک ایسے معاملے لے کے چلیں، ایسا پلیٹ فارم بنائیں جس میں ہم آگے سے آگے بڑھتے جائیں، مطلب ترقی میں چلا جائے۔ بہت نقصان کر لیا، بہت لاس ہو گیا، بہت تکلیف آ گئی، بہت پریشانی آ گئی، بہت مہنگائی ہو گئی۔
جب پیسہ کسی سب کے پاس آئے گا تو آٹومیٹک مہنگائی کم ہوگی. تو مجھے امید ہے جو بھی گورنمنٹ آئے گی اب وہ عوام کا سوچے گی. جی بالکل. اختر صاحب فنڈ کلیکشن کی آپ نے بات کی, ٹیکس ریونیو کی آپ نے بات کی, یقیناً اس تناظر میں ایک جا دہانی کرواتا چلوں کہ IMF سے جو معاہدہ ہماری سابقہ گورنمنٹ نے کیا تھا یہ تقریباً پایہ تکمیل کو پہنچتا دکھائی دیتا ہے. نئی حکومت کے لیے جہاں مختلف چیلنجز ہوں گے, یقیناً ان چیلنجز میں ایک چیلنج جو ہے وہ IMF سے نیا معاہدہ بھی ہوگا, اور نیا معاہدہ جو ہے ہم نے $35 ارب کی ٹیکس ریونیو اکٹھا کرنا ہے, ہم نے کلیکشن کرنی ہے, اپنے عوام پر ٹیکسز عائد کرنے ہیں, مہنگائی بھی ہوگی. تو اس تناظر میں بزنس کمیونٹی کیا دیکھتی ہے, کیونکہ عموماً جو پچھلے سالوں میں دیکھا گیا تو ٹیکس ریونیو کی کلیکشن کے لیے کبھی تو بجلی کے بلوں میں اضافی قیمتیں ایڈ کر کے, کبھی پراپرٹی کے ٹیکس میں ایڈ کر کے مختلف بوجھ لاتے گئے. ایسے میں بزنس کمیونٹی کیا دیکھتی ہے؟ دیکھیں انہوں نے جو بھی گورنمنٹ آئی ہے کسی نے نہیں چھوڑا کوئی ایسی آئٹم نہیں جس پہ ٹیکس نہ ہو. آپ بجلی کا بل پکڑنے, آپ گیس کا بل پکڑنے, آپ پانی کا بل پکڑنے, اب کوئی چیز پکڑنے. کل اتفاق سے میرا بل آیا تو میں پڑھ رہا تھا جس میں تقریباً 30 سے 40% ٹیکس ہے. اب آپ پھر کہتے ہیں جی عوام ٹیکس نہیں دیتی, تو آپ ٹیکس لیں, بالکل لیں, اتنا لیں جتنا افورڈ کو کر سکے. دیکھیں جتنے ملازمین نارمل ہیں ان کی اتنی سیلری نہیں ہے جتنے ان پہ خرچے ہو گئے ہیں. تو یہ حکومت پہ فرض ہے کہ حکومت عوام کا سوچے. اب سب کو مل کے یہ معاملہ کرنا ہوگا. ہم وقت حاضر ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ تاجر حاضر نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ اتنا کریں, ایسا کریں کہ لوگوں کو ریلیف بھی ملے اور تاجر آگے بھی آئیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ کسی چیز پہ ٹیکس نہیں چھوڑا, کوئی آئٹم لے لیں آپ, ٹھیک ہے. اس لیے ڈائریکٹ انڈائریکٹ بہت سے ٹیکسز ڈال دیے گئے ہیں, ان کو کاروبار کرنے دیں. ان پہ ایک ایسا میں تو کہوں گا کو فکس ٹیکس ٹائپ کر دیں تاکہ لوگ کھل کے کاروبار کریں, اور آپ کو اماؤنٹ کروڑوں نے اربوں میں جمع ہو جاتی ہے, اس سے بھی بہت زیادہ. تو بار کا یہ اس چیز کو سوچیں اور بہترین پالیسی بنائیں. میں بار بار کہہ چکا ہوں بہترین پالیسی بنائیں ہر بندے کے لیے, اور کم و بیش تاجر کے لیے آپ بہترین پالیسی بنائیں تاکہ وہ آپ کو ریونیو آتا رہے. جی بہت شکریہ. سینئر نائب صدر آل پاکستان انجمن تاجران لاہور SM اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. عام انتخابات کے نتیجے میں, اس جمہوری تسلسل کے نتیجے میں جو نئی حکومت آئی ہے, نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے, اور یقیناً جتنی مشکلات تاجر برادری نے برداشت کی, اور اب جو نئی آنے والی حکومت ہے تاجر برادری کو بیشتر ان سے امیدیں وابستہ ہیں, ان سے بیشتر اس بارے میں کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ جو نئی حکومت ہے شاید یہ ملک کی بہتری میں اپنا کردار ادا کرے. اجازت دیجیے. اللہ میرا, آپ کا, ہم سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. رابعہ ویلفیئر ہسپتال, علاج و معالجے کی بھروسہ مند جگہ جہاں ڈاکٹرز اپنی خدمات بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں. یہاں ہر بیماری کی تشخیص کی جاتی ہے. رابعہ ویلفیئر ہسپتال. مزید معلومات کے لیے ہمارے کسٹمر کیئر نمبر پر کال کریں